السلام علیکم، ہوپ یو آل ول بی فائن۔ اور آج کا پیپر جو ہے وہ ڈائریکٹر آف اسٹاف ڈیولپمنٹ سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تھرو پنجاب پبلک سروس کمیشن نے لیا تھا۔ گورنمنٹ آف دی پنجاب لاہور جامعہ امتحان ماہر مضمون اور اردو کا 2014 میں لیا گیا تھا۔ تو یہ اس میں ٹوٹل جو ہے نا 50 سوال پوچھے گئے تھے۔ تو چلیے یہ 50 سوال ہم حل کرتے ہیں، بلکہ حل کیے ہوئے ہیں تو یہ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں۔ اگر کمی کوتاہی کہیں نظر آ رہی ہو تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں جلدی ان کو حل کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ٹائم بہت پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور ٹائم جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلا سوال ہے، جہان دانش یادوں کی بارات اور شہاب نما کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ تو یہ آپ بیتی ہے۔ جہان دانش احسان دانش کی آپ بیتی ہے۔ احسان دانش کون تھے؟ جن کو شاعر مزدور کہتے ہیں۔ یادوں کی بارات جو ہے جوش ملی آبادی کی آپ بیتی ہے۔ ان کو شاعر اعظم، شاعر شباب اور شاعر انقلاب بھی کہتے ہیں۔ ان کا اصل نام تو شاید شبیر حسن خان تھا۔ اور شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کی آپ بیتی ہے، اور یہ بڑی مشہور کتابیں ہیں۔ محمود نظامی، ابن انشا اور مستنصر تارڑ میں قدر مشترک کیا ہے؟ تینوں نے سفر نامے لکھے ہیں۔ جوش ملی آبادی کی تصنیف یادوں کی بارات حقیقت میں کیا ہے؟ ان کی خود نوشت ہے اور آپ بیتی ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ بے نقط شاعری سے کیا مراد؟ ایسی شاعری جس میں نقطہ نہ آئے۔ کون سا جملہ درست ہے؟ وہ مجھ سے آنکھیں چراتا ہے۔ یہ درست ہے جی۔ میں کون سا جملہ درست ہے؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو یہ میں پہلے بھی اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، تو پچھلی ویڈیوز کو بھی دیکھ کر آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میرے چینل پر اردو کے حوالے سے بہت زیادہ اردو کی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ تو جو نئے اسپرنٹ ہیں، جو لیکچرر اردو کی تیاری کر رہے ہیں، انسٹرکٹر اردو کی تیاری کر رہے ہیں، وہ ادھر سے ان ویڈیو کو دیکھ کر بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ حیات جاوید کس کی سوانح عمری ہے؟ ان میں سے کوئی نام درست نہیں ہے۔ نہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی ہے، نہ مرزا غالب اور نہ شیخ سعدی کی، بلکہ یہ حال ہی کی ہے، اور یہ 1901 میں انہوں نے مکمل کی تھی، جو سر سید احمد خان کی بارے میں لکھی تھی۔ حالی نے اردو ادب میں پہلی سوانح عمری 1886 میں حیات سعدی لکھی تھی، شیخ سعدی کے بارے میں۔ دوسری جو ہے 1897 میں یادگار غالب مرزا غالب کے بارے میں لکھی تھی، اور تیسری جو ہے حیات جاوید جو سر سید احمد خان کے بارے میں لکھی تھی۔ مولانا جعفر تھنیسری کی کتاب کالا پانی اور حکیم احمد شجاع کی خوب بہاں کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ خود نوشت سے ہے۔ قرۃ العین حیدر کی تصنیف کار جہاں دراز کا موضوع کیا ہے؟ ناول جو ہے اس کا موضوع ہے، اور قرۃ العین حیدر کا ایک بہت بڑا ناول، ضخیم ناول جو ہے، جو اردو ادب میں بہت زیادہ مشہور ہے، جس کا نام ہے جی آگ کا دریا، جس میں برِ صغیر کی 2500 سالہ تاریخ پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ گوتم نیلمبر اور چمبا ان کے مین کردار ہیں۔ پاکستانی ادب کی تاریخ کی اولین آواز کس نے بلند کی؟ محمد حسن عسکری نے بلند کی۔ علامہ اقبال کے فرزند ارجمند ڈاکٹر جاوید اقبال نے علامہ اقبال کی سوانح عمری کس عنوان سے لکھی ہے؟ تو وہ لکھی ہے جی انہوں نے زندہ رود۔ شاہ اسماعیل شہید کے معروف اردو رسالے کا نام تھا تقویت الایمان۔ ارکان خمسہ کی ترکیب کس معروف ادیب کی اختراع ہے؟ مہدی افندی کی ہے، اور ان کے مطابق اردو کے 5 ارکان خمسہ ہیں، جن میں پہلے جو ہے سر سید احمد خان، دوسرے ڈپٹی نذیر احمد، مولانا محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، اور کون ہے جی، اور 5ویں کون سے ہو گیا جی؟ پہلا کون سا ہو گیا؟ سر سید احمد خان، مولوی نذیر احمد، مولانا محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، اور یہ اس طرح ہو گئے جی 5۔ سر سید احمد خان کا پرچہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کس زبان میں شائع ہوتا تھا؟ اردو انگریزی زبان میں۔ انگلستان سے واپسی پر سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ شبلی نعمانی کی پہلی باقاعدہ تصنیف کا نام کیا ہے؟ المامون ہے۔ شبلی نعمانی کی عطیہ فیضی کے نام خطوط کس محقق نے کتابی صورت میں شائع کیے؟ ڈاکٹر وحید قریشی نے۔
مولانا حالی کا شعر ناز کس معروف بزرگ سے جا ملتا ہے؟ ابو ایوب انصاری سے جا ملتا ہے۔ مولانا حالی کو بھلا مانس غزل کو کس نے قرار دیا؟ فراق گورکھ پوری نے قرار دیا تھا۔ اور فراق گورکھ پوری کون تھے جن کا اصل نام تھا؟ رگو پتی سہائے۔ سوانح عمری کس علم کی شاخ ہے؟ علم تاریخ کی شاخ ہے جی۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کس حیثیت سے کیا تھا؟ معلم یعنی ٹیچر کی حیثیت سے کیا تھا۔ مولانا محمد حسین آزاد شاعری میں کس معروف شاعر کے شاگرد تھے؟ شیخ ابراہیم ذوق کے تھے۔ مولانا محمد حسین آزاد گورنمنٹ کالج لاہور میں کس مضمون کے پروفیسر مقرر ہوئے؟ عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ محاورہ کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے مجازی معنی دے، جبکہ روزمرہ جو ہے وہ اپنے حقیقی معنی دیتا ہے۔ یہ سوال جو ہے پچھلے پیج پر بتا چکا ہوں۔ کھیت رہنا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ لڑائی میں مارے جانا، فاختہ اڑانا، مزے اڑانا جی۔ شین کاف درست ہونا، زبان کا تلفظ صحیح ہونا، گنگا نہانا محاورہ، اس کی کیا معنی؟ مشکل کام کو سر انجام دینا۔ ہیئت کے اعتبار سے ربائی مشکل صنف سخن ہے۔ غزل کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ علیم اور رموز کی زبان ہوتی ہے۔ سوال نمبر 32 ہے، آمد ہے کربلا کے نیستہ میں شیر کی، اس مصرع میں علم بیان کا کون سا قاعدہ بیان ہوا ہے؟ استعارہ۔ کلام میں کچھ باتوں کا ذکر کر کے ان کی مناسبت سے متعلقات کو ذکر کرنا علم ادیب کے اسلام میں کیا کہلاتا ہے؟ تو لف و نشر کہلاتا ہے۔ سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی بن گیا روئے آپ پر کائی، ابراہیم ذوق کے شعر میں کون سی سند آئی ہے؟ سند مبالغہ، یعنی بڑھا کر بات جو ہے انہوں نے بیان کی ہے۔ اصناف نظم قطع کتنے اشعار میں مشتمل ہوتا ہے؟ تعداد پر پابندی نہیں ہے۔ ربائی بھی 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے اور قطع بھی 4 پر، لیکن ربائی 4 سے آگے نہیں لکھی جا سکتی، جبکہ قطع جو ہے وہ 4 سے زیادہ بھی مصروں پر لکھا جا سکتا ہے۔ ادب کی اصطلاح میں تاریخ گوئی کسے کہتے ہیں؟ حروف کے عدد سے سال برآمد کرنے کو تاریخ گوئی کہتے ہیں۔ جدید اردو نظم کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ انجمن پنجاب لاہور سے 21 جنوری 1865 کو اس کا آغاز ہوا تھا۔ کرنل ہار رائٹ کی سرپرستی میں انجمن پنجاب لاہور کا آغاز ہوا تھا۔ اس کا پہلا نام تھا انجمن مطالب مفیدہ، لیکن بعد میں 1875 میں اس کا نام انجمن پنجاب رکھ دیا گیا تھا۔ اردو ادب میں تقریباً طریق کے روح اور رواں کون تھے؟ سید سجاد ظہیر۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ لندن کی ایک رات جو ہے جس میں سٹریم آف کانشیس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، تو یہ بڑا مشہور ہے۔ روشنائی بھی سید سجاد ظہیر کی تصنیف ہے اور تقریباً طریق کے بانیوں میں سے ہے۔ تقریباً طریق کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی۔ شہر کشمیر کے لقب سے کون ملقب ہے؟ محمد دین فوق۔ کسی قائل کا قول منوان اسی الفاظ میں درج کرنے کے لیے رموز اوقاف کی کون سی علامت آتی ہے؟ واوائن آتی ہے۔ سید مظفر حسین برنی نے کس ادبی اور سیاسی شخصیت کے خطوں کو 4 ضخیم جلدوں میں مدون کیا؟ تو یہ علامہ اقبال جو ہے۔ درست جواب ہے میرا نیوز مل غالب کی تصنیف۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ خاندان مغل کی ناتمام تاریخ۔ شعر اشوب کون سی صنف نظم ہے جس میں کسی شعر کی پریشانی گردش زمانی اور اپنی کا بیان ہو؟ اگلا سوال جو ہے ایک شعر سے شروع ہو رہا ہے، رات کو آگ اور دن کو دھوپ، رات کو آگ اور دن کو دھوپ، پہاڑ میں جیسے لیل و نہار۔ اس شعر میں سر تعداد کا استعمال کتنی بار ہے؟ 2 بار، کیونکہ لیل و نہار ایک بار اور رات اور دن ایک بار ہے، تو یہ ایک بار ادھر ایک بار یہ، تو یہ سر تعداد کا استعمال 2 بار ہے۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی بوزر اور دلک اویس اور چادر زہرا۔ اس شعر میں مرکب اضافے کا استعمال کتنی بار آیا ہے؟ تو یہ 4 بار ہے۔ ہمارا راستوں کو ترک کر کے ایک تخلیق کی جذبے کے تاک نئی قدروں کی تلاش میں منہمک ہونے کے عمل کو ادب کے اسلام میں کیا نام دیا جاتا ہے؟ تو رومانویت دیا جاتا ہے اس کو۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کس صنف نظم کو سب سے زیادہ برتا؟ تو وہ مثنوی کو زیادہ انہوں نے برتا تھا، اور مولانا مصطفیٰ حسین حالی کے نے بھی مثنوی کے بارے میں لکھا ہے کہ اردو شاعری میں سب سے کارآمد صنف سخن جو ہے وہ مثنوی ہے۔ حاصل ربائی حاصل گفتگو کون سا مصر ہوتا ہے؟ تو چوتھا مصرع جو ہوتا ہے وہ حاصل ربائی ہوتی ہے۔ ربائی کا پہلا، تیسرا اور چوتھا مصرع ہم کافی ردیف ہوتے ہیں، اور ربائی کا جو چوتھا مصرع ہوتا ہے اس کو حاصل ربائی کہتے ہیں۔ میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا، صبح کو چلی تھی ترازوئے شعر مگر ہم نے پلہ گرا کر دیا۔ بتائیے ان اشعار کا تعلق کس صنف سخن شاعری سے ہے؟
خطہ سے ہے، اور یہ میر انیس کی کا ایک خطہ ہے۔ اب دیکھیں جی، اس میں اسماء اور گیراں یہ دونوں جو ہیں ہم کافیہ اور ردیف ہوتے ہیں، بلکہ ہم کافیہ ہیں، اور خطہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں دوسرا، چوتھا، چھٹا، آٹھواں، 10واں مصرع جو ہوتا ہے وہ ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، جبکہ رباعی جو ہوتی ہے اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ تو چلیے جی آج کے تھے جی 50 سوال جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔